صف میں بیٹھتا تھا، باتیں سنتا تھا اور گھر آ کر کہتا تھا کہ ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا آخری وقت ہے پھر بھی محمد رسول اللہ کو دے کے چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں اس کا دل نبی کی باتوں پر مطمئن ہے۔ باپ نے اشارہ کر دیا، ہاں بیٹے میں پوری زندگی تمہارے جو تمہیں نہیں کرنے دیا آج تمہیں آزادی دیتا ہوں۔ محمد جو کہہ رہے ہیں، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں، ان کی بات مان لو، تم بھی تو ان پر ایمان لانا چاہتے تھے، پڑھ لو۔ اس بچے نے جملہ ادا کیا اپنے باپ کی اجازت کے بعد، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کے فوراً ترنت، اس کلمہ پڑھنے کے تھوڑی دیر چند لمحوں کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بستر سے اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، دوزخ کی آگ سے بچا لیا، اس بچے کی مغفرت فرما دی، آخری وقت میں اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اس بچے پر رحم کیا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے۔ غور کرو انسانیت کا ایسا سبق کہ 12 سال کے بچے تک کو دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں۔ اس وقت کوئی چشمہ نہیں، انسانیت کا چشمہ لگائے ہوئے جناب محمد رسول اللہ اور یہودی بچے کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ میری باتیں سنتا تھا، میری محفل میں بیٹھتا تھا، اس کو میری باتیں اچھی لگتی تھی، باپ کی ظلم کی وجہ سے اسلام نہیں لاتا تھا، اس لیے آخری وقت میں اس کو دعوت بھی دے دی، چاہو تو کلمہ پڑھ لو، اور باپ نے بھی اجازت دے دی، بیٹے پڑھ لو، تم بھی تو چاہتے تھے، ٹھیک ہے جیسا ابو القاسم کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں ویسا کرو۔ اس نے آخری وقت میں مسکراتے ہوئے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی روح نکل گئی۔ نبی اکرم کی دعا دیکھو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ انسانیت کا سبق ہے۔ خود اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے چند ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی کا ایک جنازہ آیا، یہودی کا جنازہ آ رہا ہے، جنازہ جیسے قریب آیا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اس جنازے کے ساتھ چند قدم چل دیے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، جنازہ جب آگے گزر گیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ یہودی، وہ یہودی جس کی مخالفت آپ کرتے ہیں، وہ یہودیت جس کے بارے میں اللہ کے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وہ یہودیت جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، یہودی محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو۔ وہ بنی اسرائیل، وہ یہودی کہ جن کے پیجامے ٹخنوں سے نیچے، جن کی لنگیاں ٹخنوں سے نیچے ہوتی، آپ نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لنگی پہنتے، تم ٹخنوں سے اوپر پہنو۔ وہ یہودی جن کی مخالفت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَلَى التَّعْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى يَهُودُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہودی اپنے امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے سے جلتے ہیں، تم زور سے آمین بولا کرو، یہودیوں کو چڑھاؤ۔ پوری زندگی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے گزری، لیکن آج یہودی کا جنازہ آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، یہودی کا جنازہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں کھڑا؟ کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ میں نے یہودیت کے چشمے سے نہیں دیکھا، انسانی ہمدردی کے ناطے میں کھڑا ہوا۔ جس طرح ان لوگوں کو اپنے رشتہ دار کے انتقال پر غم ہے تو ان کے غم میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، یہ انسانیت کی تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ نے۔ یہ واقعہ بتلا رہا ہے، یہودی ہو یا ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی، آپ اس کے جنازے کو دیکھ کر
قدم چل بھی سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ کہیں دفن ہوتے ہیں یا شمشان گھاٹ پہ جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں، ہمدردی میں انسانیت کے ناطے سے اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ لکڑی وغیرہ یا جلانے کا کام آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ اجازت دی ہے اسلام نے، شریعت نے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، انسانیت کا یہ سبق ہمیں کہاں ملے گا؟ انسانیت کا ایسا پاٹھ ہمیں کہاں ملے گا؟ یہ سبق سکھایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ غیروں کے ساتھ ہو رہا ہے، غیروں کے ساتھ نہیں دیکھا چھوٹا بڑا، نہیں دیکھا امیر و غریب۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو۔ مولانا جرجی صاحب جج ہیں، آپ ہمارے دشمن ہیں، آپ کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا، اب جرجی صاحب کو موقع ملا ہے اپنی دشمنی نکالنے کا۔ کمینہ، تیرا مقدمہ میری عدالت میں، اب تو جج ہم ہیں، فیصلہ تو ہم ہی کو کرنا ہے۔ اب ہم نے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ یہ دشمنی، قرآن کہتا ہے دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن کسی قوم کی دشمنی تمہیں انیائے اور ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو، نہیں، انصاف کرنا ہر حال میں۔ عامر ابن عاص کا بیٹا مصر کا گورنر ہے، عامر ابن عاص مصر کے گورنر ہے، عامر ابن عاص کو مصر کا گورنر بنایا گیا ہے۔ عامر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر ہے۔ ایک یہودی بچہ، یہودی کا بیٹا، یہودی کا بچہ، یہودی کا بچہ کہتا ہے وہ یہ کیا ہو رہا بھائی؟ تو اس کو اتنی زور سے بجانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہاں تو نکل رہی ہے، نکل جائے گی، بجا کے دیکھو، جتنا منع کرو گے اتنا ہی کرے گا وہ۔ عامر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر، اس نے کہہ دیا کہ ہم سے اچھا گھوڑا کوئی دوڑا کر دکھائے۔ ایک یہودی بیٹے نے یہودی کے بچے نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ دونوں لوگوں نے ساتھ میں گھوڑا دوڑایا اور یہودی کا بچہ آگے نکل گیا۔ اور دیکھو عادل، یہودی کا بچہ آگے نکل گیا۔ عامر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا، مجھ سے آگے کیسے نکل گیا؟ میں عامر ابن عاص کا بیٹا ہوں اور مجھے کو ہرا دیا اس نے۔ گھوڑے سے اترا اور اس یہودی بچے کے ایک دیا چہرے پہ تھپڑ، تاڑ، بیچارہ ڈھل گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے مجھے اکارڑ مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، آپ نے مجھے فالتو میں فضول مار دیا ہے، اور میں اس کی شکایت لے کر عامر ابن عاص کے پاس جاؤں گا۔ اس یہودی بچے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عامر ابن عاص کا بیٹا ہے۔ میں تمہاری شکایت ہائی کمان تک لے کے جاؤں گا، اعلیٰ کمان تک لے کے جاؤں گا، عامر ابن عاص کے پاس لے کر جاؤں گا۔ عامر ابن عاص کا بیٹا مسکراتے ہوئے کہتا جا جا۔ کس کے پاس جائے گا؟ گورنر کے پاس۔ جاؤ، میرا کچھ نہیں ہوگا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جس گورنر کے پاس جائے گا وہ میرا باپ ہے، میں عامر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ بس اتنا سا جملہ عامر ابن عاص کے بیٹے کی زبان سے نکل گیا، یہودی کا بچہ کانپ گیا، کہتا اچھا یہ ان کے بیٹے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہودیوں نے، ارے چھوڑو یار، عامر ابن عاص کا بیٹا، تم کہاں جاؤ گے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو تھپڑ مارے گا، سزا دے گا؟ چھوڑی۔ اس نے پھر ہمت نہیں ہوئی اور خاموش ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد اچانک حضرت عمر مصر پہنچتے ہیں۔ ہوتا ایسا، حضرت عمر فاروق ہر شہر جاتے تھے اور شہر کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے شہر کا گورنر ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اگر کوئی